نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ۔ اللہ کریم نے صرف اپنے فضل و کرم سے مومن کے ہر حال کو خیر ہی خیر اور جنت کی طرف اٹھنے والا قدم بنایا ہے۔ اگر مومن کے موافق حالات آ جائیں جن میں اس کے لیے راحت کا سامان ہو اور وہ اس پر شکر ادا کر لے تو بھی جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے، اور اگر کچھ مخالف حالات آ جائیں جن کی وجہ سے اسے کچھ تکالیف کا سامنا ہو جائے اور ان پر صبر کر لے تو بھی جنت کا راستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صبر تو جنت کا عظیم ترین راستہ ہے۔ قرآن کریم میں صبر کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے حالات اس کے مخالف چل رہے ہوں اور وہ ان پر صبر کر لے تو اللہ تعالی اسے بغیر حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ بغیر حساب اجر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ایک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والے کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جتنا چاہیں گے اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ مومن کے حق میں موافق حالات تو اللہ کی رحمت ہوتے ہی ہیں، مخالف حالات کا ہونا بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر مومن نے کوئی چیز اپنی جیب میں رکھی، پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے وہ چیز نہیں ملی تو اس پر اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز مل گئی تو پہلی مرتبہ میں جو اسے پریشانی ہوئی اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملنے کی بشارت ہے۔ یہ تو عام معمول کی زندگی میں اجر و ثواب کی بات ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صبر سے متعلق خاص فضیلت ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو پورا مہینہ ہے ہی صبر کا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس میں صبر کرنے کا ثواب جنت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس رمضان کے مہینے میں صبر کر لے گا تو اسے صبر کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صبر کی ٹریننگ اور مشق ہوتی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں صبح سے شام تک ناموافق حالات میں چلنا پڑتا ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہی بندے نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا ہوتا ہے۔ اب طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز استعمال کروں مگر نہیں کر سکتا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے، اس میں پانی کا تقاضا ہوتا ہے، کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں گھر میں موجود بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ دار ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اپنے اس تقاضے کو دبا کر اس پر صبر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نوجوان ہو یا بوڑھا، دونوں کے لیے پورا دن بھوکا رہنے کے بعد رات کو گرمی میں تراویح کے لیے کھڑا ہونا طبیعت کے ناموافق اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس مشکل اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان دراصل صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ عام حالات میں انسان 2-4 گھنٹے صبر نہیں کر سکتا، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کے ساتھ ہر قدم پر شامل حال رہتی ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی صبر دلا رہے ہوتے ہیں اور اس صبر کے نتیجے میں بہت کچھ عطا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور یہ بھی دراصل ہمیں نوازنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو تکلیف میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، تو جو ذات سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کیسے تڑپتا اور بلکتا دیکھ سکتی ہے۔ ویسے تو روزہ نام ہے 15-16 گھنٹے کھانے پینے سے رکنے کا، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ اپنے خفیہ نظام سے بندے کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھلانے پلانے کا انداز ایسا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ جنت کے کھانے اور مشروبات ہوتے ہیں جو غیر حسی طور پر ہمیں کھلا پلا دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، ریس لگاؤ، جو پہلے یہاں پہنچ جائے اس کو میں اتنا بڑا پلاٹ انعام میں دے کر اس کے نام الاٹ کروں گا۔ اب دیکھا جائے تو ریس لگانے میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، سانس بھی چڑھے گا، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن اس تکلیف کا بچے کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اسے معلوم ہے
کہ اس تکلیف کے بعد ایک بڑا پلاٹ میرے نام الاٹ ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ریس لگا رکھی ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کا پلاٹ الاٹ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَهُوَ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا جو اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہے۔ چنانچہ اگر اس رمضان المبارک میں تھوڑی سی بھوک پیاس یا گرمی کی تکلیف کا احساس ہو تو اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اس میں بے صبری کے کلمات زبان پر نہیں آنے چاہیے کہ ہائے بڑا روزہ لگ رہا ہے، بڑے گرم روزے ہیں، بس جی اس دفعہ تو بہت مشکل ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ صبر پر ہی تو سارا کچھ مل رہا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی ناگواری ہو رہی ہے میرا مالک اسے دیکھ رہا ہے، ایک تو وہ مجھے اس تکلیف پر برقرار نہیں رہنے دے گا اور دوسرا اس تکلیف پر مجھے بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اصل بات تو رضا بالقضا کی ہے کہ جب مالک کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں پورا سال کھلاتے پلاتے ہیں، سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی انہی کی دی ہوئی ہے، مال بھی انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کی نظر کرم اور رحمت سے ہم جی رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ہمیں پورے سال میں صرف ایک مہینہ کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہوا؟ اس لیے اصل بندگی تو یہ ہے کہ بندہ مالک کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دے اور اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات کی خاطر قربان کر دے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ہی نواز دیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ فرمایا کہ اس کے مزاج سے متعلق کیا پوچھتے ہو جس کی منشا کے خلاف اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس طرح کی بات تو کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا جو آپ نے کر دی ہے، کیونکہ نبیوں کے مزاج کے خلاف بھی کام ہوتے رہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے۔ اگر بیماری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مالک مجھے بیمار ہی دیکھنا چاہتا ہے، اگر تکلیف آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا مالک مجھے تکلیف میں ہی دیکھنا چاہتا ہے، تو چونکہ میں نے اپنی رضا کو مالک کی رضا میں فنا کر دیا ہے اس لیے کوئی کام بھی میری منشا کے خلاف نہیں ہو رہا۔ یہ ہے رضا بالقضا جو روحانیت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ بندے کی اصل حالت تو یہی ہونی چاہیے، کیونکہ بندگی کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے۔ اگر پورا سال نہ ہو تو رمضان المبارک میں کم از کم دن بھر ہر وقت یہ سوچ سامنے ہو، اگر تھوڑی بہت تکلیف پیش آ جائے، بھوک پیاس کا احساس ہو تو فوراً ثواب کی طرف نظر کر لے اور یہ سوچ لے کہ اس کا بدلہ مجھے جنت کی صورت میں ملنے والا ہے، تو پھر اس کا یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔